الحمد لله وكفى سلام على عبادك الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شریعت کے 5 اجزاء ہیں. پہلے کا نام ہے عقائد، کہ انسان کن چیزوں کو مانتا ہے، جیسے توحید، رسالت، قیامت، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان کو عقائد کہتے ہیں. اس میں زبان سے انسان اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایسا کرنے سے انسان مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے. دوسرا حصہ شریعت کا عبادات ہے. ان عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان 5. تیسرا حصہ معاملات ہیں. نکاح ہوا، طلاق ہوئی، بیع اور شراء، خرید و فروخت، یا حدود اور کفارات، یہ تمام کی تمام معاملات کہلاتے ہیں. چوتھا حصہ معاشرت کہلاتی ہے. اس میں اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا، رہن سہن، یہ سب شامل ہے. اور 5واں حصہ اس کو اصلاح نفس کہتے ہیں، صفائے قلب کہتے ہیں. نفس کی اصلاح کرنا. فطرتی طور پر ہر انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے. اس کو محنت، مجاہدہ، اتباع شریعت کے ذریعے سے نفس مطمئنہ پہنچانا، کہ یہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. اگر آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہیں تو جو گھوڑا پل کر جوان ہوتا ہے وہ قریب بھی نہیں آنے دیتا. جو کاس آئے وہ لات کھائے. گھوڑے رکھنے والے لوگ پھر اس کو تربیت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. پہلے تو وہ گلے میں رسی نہیں ڈالنے دیتا، اتنا منہ زور ہوتا ہے. کوئی قریب سے گزر جائے اس کی خیر نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر وحشت ہوتی ہے. اب جو اس کا مالک ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اس گھوڑے سے کام لینا ہے، چنانچہ وہ اس کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی کمر کے اوپر زین ڈالتا ہے اور پھر اس کو بھگاتا ہے اکیلے کو. جب وہ زین کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے پھر کبھی کبھی اس کے اوپر سواری کرتے ہیں. پھر سواری کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ گھوڑا دوسرے بندے کو بھی سوار ہونے کی اجازت دے دیتا ہے
اس پر ریئیکٹ نہیں کرتا. اب یہ گھوڑا سواری کے قابل ہو. ہمارا نفس بھی بالکل ایسے یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہو. اس کا مشن ہے کھاؤ پیو عیش اڑاؤ. یہ منمانی چاہتا ہے, من پسند زندگی گزارنا چاہتا ہے, جبکہ ہماری زندگی کا مقصد رب چاہی زندگی گزارنا. تو پھر اس نفس کی بھی اصلاح کرنی پڑتی ہے, اس کو بھی سدھانا پڑتا ہے. تو اللہ والے جانتے سمجھتے ہیں کہ اس نفس کو آہستہ آہستہ ہم نے کس طرح سدھا دینا ہے. محنت اور مجاہدے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نفس پر شریعت کا بوجھ اگر ڈال دیا جائے تو یہ اس سے بیزار نہیں ہوتا. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اوپر انسان عمل کرے اور نفس کی طرف سے رکاوٹ بالکل نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکے؟ اس کے لیے ابتدا میں ایک چیز کی ضرورت ہے جس کو علم کہتے ہیں. اس علم کی بہت اہمیت ہے. آپ سوچیں, اللہ رب العزت نے قرآن مجید جب اتارا تو سب سے پہلا پیغام اس امت کے لیے توحید کا ہو سکتا تھا, کیونکہ توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام نہیں دیا شروع میں. رسالت کا پیغام ممکن ہو سکتا تھا کہ رسالت کے بغیر انسان کو دین مل ہی نہیں سکتا, مگر اللہ رب العزت نے اس کا بھی پیغام نہ دیا. قیامت کا پیغام ہو سکتا تھا کہ قیامت کے تصور کے بغیر کوئی بھی انسان نیکی کے اوپر استقامت حاصل نہیں کر سکتا. جب دل میں یہ احساس ہو جیسی کرنی ویسی بھرنی تو پھر انسان سنبھل کے قدم اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی پیغام نہیں دیا. کون سا پیغام دیا؟ فرمایا اقرا, پڑھ. اب پڑھنے کا تعلق علم کے ساتھ. گویا اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے پہلا لفظ جو دیا اپنے کلام کا وہ پڑھنے سے نکالا. اس کے اندر حکمت ہے. حکمت کیا؟ کہ اصل مقصود ہے ایمان لانا, اور ایمان کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. جس بندے کے پاس علم نہیں اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو کفریہ کلمے بول دیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. قاضی ثناء اللہ فانی فتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدامین میں لکھا ہے کلمات کفر کے سلسلے میں کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ تو شریعت کی بات ہے, اور دوسرے بندے نے کہا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر. اتنے الفاظ کہنے پر کہ شریعت کو پرے رکھ, یہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا کئی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہاں رہتے ہو, جی اتنی جگہ. تو دوری کے لیے ایک کفریہ کلمہ ہے, او خدا کے پچھاوڑے. اب جس نے یہ کہا خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے بھی پیچھے, یہ کفریہ کلمہ, دین اسلام سے خارج.
اب سوچئے کہ ہمیں ایمان بچانے کے لیے اس علم کا سیکھنا کتنا ضروری. چنانچہ ایک آدمی علم نہیں تھا، بحث میں پڑ گیا کسی دہریے کے ساتھ. اب بات کرتے کرتے دہریے نے اسے کہا کہ چلو بالفرض تم مسلمان نہیں ہو. کوئی بات کر رہا تھا اور اس آدمی نے آگے سے کہا ٹھیک، ایسا کہنے سے یہ کافر ہو گیا. ایک لمحہ کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان یا مومن نہیں ہیں. ایک لمحہ کے لیے. چنانچہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، ٹائی علماء میں سے تھا. اس کے پاس ایک کافر آیا، نصرانی، اور کہنے لگا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اب اس کو علم پورا تھا نہیں، آگے سے کہنے لگا سوچ لو. علماء نے اسے کفری کلمہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ایمان لانے کا اظہار کر رہا ہے اور آگے سے دوسرا کہے سوچ لو. اللہ اکبر. تو ایمان کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی. علم نہ ہو تو ایمان محفوظ نہیں، خطرے میں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی گفتگو کو خود سنے. کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ انسان جس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے محروم. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے طلب ضروری، یکسوئی کے ساتھ، وحدت مطلب کے ساتھ علم حاصل. اور یہ علم حاصل کرنا صرف علماء کے لیے ضروری نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو فرائض کا علم حاصل کرنا فرض، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ضرور ہے. اس کے بغیر انسان اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا. ہاں، تفصیلات ایسی چیز ہیں کہ جو علماء کی شان ہوتی ہے اس میں جانا، مگر ضروریات دین کا تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. اتنا علم ہر بندے کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارے اکابر علم حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو کر اپنے استاد کی صحبت میں رہتے تھے. چنانچہ یحییٰ اندلسی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، اندلس سے مدینہ طیبہ آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے. مسجد میں تھے. اللہ کی شان کے مدینہ طیبہ میں کوئی شخص ہاتھی لے کے آ گیا. تو چونکہ وہاں یہ ہوتا نہیں، جانور نئی چیز تھی، تو ایک شور اٹھا، تو جی ہاتھی آ گیا، اور سب لوگ دیکھنے کے لیے بھاگے. یحییٰ اندلسی رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے بیٹھے. ہاتھی والا چلا بھی گیا. شام میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم نے ہاتھی دیکھا؟ کہنے لگے میں ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا تھا، یہ تو علم حاصل کرنے کے لیے. اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے یکسو ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دیجیے. علم نافع کہتے ہیں نفع دینے والا ہے. کبھی انسان کے پاس معلومات ہوتی ہے اور کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.
بہت سارے دوست جو کہتے ہیں نا جی میں بہت جانتا ہوں، علم نہیں ہوتا، معلومات ہوتا. علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. ایسی کیفیت ہے تو علم ہے، ورنہ معلومات ہے. فقط جاننے پر اگر مغفرت ہوتی تو شیطان تو ہم سے زیادہ جانتے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی. اس کا مطلب نمت علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی. جاننے پر مغفرت نہیں، ماننے پر مغفرت ہوگی. اب ہم مانتے کتنے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ ولا علم، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کیا. اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا. سب سے پہلی نعمت جو مخلوق کو اللہ کی طرف سے ملی انسانیت کو کون سی تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے علم عطا کیا. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ساری عمر بندہ علم حاصل کرتا رہے پھر بھی طالب علم ہے. ساری عمر علم حاصل کرے پھر بھی طالب علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا. قرآن مجید میں فرمایا اے میرے محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اتنا علم دینے کے بعد پھر دعا سکھائی کہ میرے محبوب یہ دعا مانگیے قل رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو اور بڑھا دے. اس کا مطلب یہ کہ علم کی کوئی انتہا نہیں. ساری عمر انسان طالب علم بن کر رہے تو علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا. تاہم علم نافع کی ایک نشانی ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے ہمیں علم نافع ملا. علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ یہ علم جتنا بڑھتا ہے بندے میں خشیت اتنی بڑھ جاتی ہے. اگر خشیت نہیں بڑھ رہی، معلومات بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لے کہ یہ علم نافع نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جب خشیت آتی ہے تو انسان پھر معصیت سے بچتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت کی بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو کہیں گے کہ جو باتیں زیادہ کرے، جو وعد اچھا کرے، جس کو ہر مسئلے کا جواب آتا ہو. ہماری نظر میں اس کو عالم کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ واضح ہو چکی ہوں. جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل چکی ہوں وہ شخص اتنا بڑا عالم ہوتا ہے.
اور جس پر گناہوں کی مضرتیں کھلیں وہ تو قریب ہی نہیں جائے گا نا. تو خشیت جب دل میں آتی ہے تو انسان کو معصیت سے بچا لیتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ نقصان کتنا ہوگا، اس لیے معصیت کے قریب نہیں جاتا. یہ نہیں کہ معصیت کے اندر کوئی دلکشی نہیں رہتی، کھچاوٹ نہیں رہتی، وہ رہتی ہے. اور یہ نہیں کہ انسان فرشتہ ہو جاتا ہے، انسان ہی ہے، نفس اور شیطان پیچھے لگے ہیں. لیکن جب وہ نقصانات کو دیکھتا ہے تو وہ آگے قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کرتا. اس کی مثال، سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی آپ نے پکڑا؟ لو جی، اتنا اچھا پرنٹ اس کے اوپر بنا ہوا، اتنا نرم اور ملائم. کبھی تجربہ کر کے تو دیکھیں کہ یہ تو بہت ہوگا. اس لیے کہ مضرتیں کھل چکی. بجلی کو کسی نے ہاتھ لگایا، ننگی تار کو؟ جی ذرا ایک دفعہ تو نہیں، ایک دفعہ بھی ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ پتہ ہے کہ بجلی پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی. ہاتھ لگایا، اس نے پھڑکا دینا. تو جب گناہوں کی مضرتیں کھل جاتی ہیں تو جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے وہ پھر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. گناہ کے تصور سے گھبراتا ہے، سوچ سے گھبراتا ہے. اور ایسے بندے کے لیے پھر گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے. تاہم گناہ چھوڑنے کے 3 بنیادی نقطے ہیں. نوجوان اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، جی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیسے چھوڑیں؟ تو گناہ چھوڑنے کے 3 بنیادی نقطے. پہلا یہ کہ اپنی طرف سے ہمت کرے. جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگے. اے میرے مالک، میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچا دینا آسان ہے. مجھے گناہوں کی ذلت سے بچا دی. میرے قدم اٹھنا چاہیں، اٹھے قدموں کو واپس فرما دیں. گناہ کے لیے ہاتھ بڑھنا چاہیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما دیں. مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لیجیے. اللہ سے فریاد کریں. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد میرے اوپر لازم ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک کام، جو بندہ اخلاص کے ساتھ گناہ سے بچنا چاہے اور پھر اپنے رب کو پکارے، اللہ فرماتے ہیں اب اس گناہ سے اس کو بچانا میرے اوپر لازم ہے. ہم اگر نہیں بچ پاتے تو اس کا مطلب کہ خلوص توبہ بھی نہیں کرتے. آج ہماری توبہ کیسی ہے؟ مجنو کے باپ نے اسے کہا تھا تیری وجہ سے بڑی بدنامی میری ہو گئی، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، چل میں تجھے حرم لے چلتا ہوں بیت اللہ میں، غلاف کعبہ کو پکڑ کے توبہ کر لیلا کی محبت سے، چھوڑ اس تماشے. تو باپ مجبور کر کے اس کو لے گیا.
تو مجنو نے جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، سارے گناہوں سے توبہ، لیلا کی محبت۔ اسی طرح ہر بندے کی الگ لیلا ہوتی ہے۔ بد نظری چھوٹ نہیں سکتی، مال کمانے کے اندر جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنی، دھوکہ دینا چھوٹ نہیں سکتا۔ اب وہ توبہ کرتا ہے مگر ساتھ نیت کیا ہوتی ہے؟ ولیکن حب لیلا لا اتوب، میں اپنی لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ لیلا کو چھوڑنا پڑتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دے، دل سے نکال دے۔ ایسی توبہ کرے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ تو 3 قدم اٹھانے پڑتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے۔ پہلا قدم خود ہمت کرنا، اگر کسی کے ساتھ خلاف شرع کوئی تعلق ہے تو اس تعلق کو توڑ کے اپنے آپ کو دور کرے، اس سے اس ماحول سے نکلے جس ماحول میں گناہ کرتا ہے، ان دوستوں کو چھوڑے جو اس سے گناہ کا ارتکاب کرواتے ہیں، ہمت کرے۔ دوسرا قدم اللہ رب العزت سے مدد مانگے، اور تیسرا قدم اللہ والوں سے دعا بھی کروائے۔ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہو، ان کو کہے کہ جی میں ایک مصیبت میں پھنسا ہوں، بس دعا کیجئے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے کبھی خالی واپس نہیں جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے بڑی عزت افزائی ہے۔ ایک بادشاہ اگر کسی بھنگی کو بلا کے کوئی کام کہہ دے تو بھنگی کے لیے تو بہت بڑی عزت ہے جی۔ جو بھنگی کا بادشاہ کے ساتھ رشتہ بنتا ہے نا مقام کا، بندے کا پروردگار کے ساتھ وہ بھی نہیں بنتا۔ ہم بندے ہیں، وہ رب ہے پروردگار۔ اب وہ پروردگار اگر براہ راست خطاب فرمائے، سبحان اللہ۔ اسی عبداللہ ابن عباس جانو فرماتے تھے کہ جہاں تم قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا پڑھو متوجہ ہو جاؤ، اب مالک ملک براہ راست تمہیں حکم دے رہا۔ تو کیا حکم دیا؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کفر اور شرک کو چھوڑ دینا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کو چھوڑ دینا۔ دوسرا درجہ گناہوں کو چھوڑ دینا، معصیت کو چھوڑ دینا۔ اور تیسرا درجہ مشتبہات کو بھی چھوڑ دینا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی بالکل کھلم کھلا، حرام بھی کھلم کھلا۔ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہوتی ہیں، جو ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے وہ متقی۔ تو 3 درجے ہوئے، کفر و شرک کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، مشتبہات کو چھوڑنا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، علمی نکتہ، کفر و شرک کو چھوڑنے سے انسان خلود فی النار سے بچ جاتا ہے۔
کفر و شرک کو چھوڑنے سے کس سے بچ جاتا ہے؟ خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنا، اس سے یہ بچ گیا۔ اور معاصی کے چھوڑنے سے دخول فی النار سے بچ جاتا ہے، اور مشتبہات کو چھوڑنے سے جنت کے بلند درجے پا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تقویٰ کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچا۔ قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے، تقویٰ کے اس درجے تک پہنچا دیجیے۔ چنانچہ تقویٰ میں کمی علم میں کمی کا سبب بنتی ہے، تقویٰ میں کمی علم میں کمی کا سبب ہے۔ جو طالب علم متقی نہ ہو وہ علم سے محروم ہوتا ہے۔ اصول یاد رکھیں، جہاں عصیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، استاد کو سناتے بھول گئے، یا کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی بھول گئے۔ چنانچہ کتنے طالب علم ایسے ہیں کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں باقاعدہ، لیکن جب پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے فارغ ہو گئے۔ وہ تقویٰ کی کمی ہوتی ہے، علم اس سینے میں نہیں ٹھہرتا جس میں تقویٰ نہ ہو۔ اسی کو فرمایا گیا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو تقویٰ کی کمی علم کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے او جی میں عام زندگی گزارتا ہوں، میں پھر بھی جلالین پڑھاتا ہوں اور میں تو مسلم شریف بھی پڑھاتا ہوں، بھائی اگر گناہوں کے ساتھ آپ یہ پڑھا رہے ہیں، اگر چھوڑ دیتے پتہ نہیں آپ کو علم کا کون سا مقام اللہ عطا فرماتا۔ اس مقام کو سوچیں نا جس سے محروم ہوئے ہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ الحدیث بنا دیتے، فقیہ کے درجے تک پہنچا دیتے۔ تو تقویٰ میں کمی علم میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ شخص خوبصورت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کے تمام نقش دین خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو ناک خوبصورت نہیں، یا ہونٹ خوبصورت نہیں، یا رنگ خوبصورت نہیں، یا باقی جسم خوبصورت نہیں۔ خوبصورت کب کہا جاتا ہے؟ جب تمام اعضاء خوبصورت۔ متقی بھی وہی ہوتا ہے کہ پوری زندگی کے اندر تقویٰ ہو، ورنہ تو دیکھا کئی مرتبہ کھانے پینے میں بڑا تقویٰ، تو معاملات ایک طرف، اس کو خوبصورت ہی کہیں گے۔ یہ تقویٰ انفرادی زندگی میں بھی دیکھا جائے گا، معاملات میں، معاشرت میں، اجتماعی زندگی میں بھی دیکھا جائے گا، تب انسان متقی کہلائے گا۔ چنانچہ ایسا آدمی گناہ سے بچے گا، اور جو متقی نہیں ہوگا وہ تعویلیں گھڑے گا۔ نفس ہے نا، تعویل تو گھڑ لیتا ہے۔ ایک صاحب نے شادی کی
2 بہنیں تھیں، چھوٹی کے ساتھ کی اس نے، تو استاد کے پاس گیا، خوش ہو کے بتایا. انہوں نے کہا بھائی جب بڑی بہن بھی ابھی کنواری تھی تو دونوں رشتے اویلیبل تھے، تم بڑی سے کر لیتے. کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ سے ہی تو سبق پڑھا ہے. ان کا کون سا سبق پڑھا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا تھا ابتلیٰ ببلیتین، کہ جب تم 2 مصیبتوں میں پھنس جاؤ تو فلیستاخر احونہما، چھوٹی کو قبول کر لو. میں نے بھی چھوٹی مصیبت کو قبول کر لی. نفس انسان کا ایسا ہے، ہر چیز میں لاجک نکال دیتا ہے. اسی لیے پھر کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. ایک عالم تھے جو متقی تھے، ان کا ایک مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا. فریق دوم کافر تھا تو کچھ مال ان کا بنتا تھا. قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ لے لیں. ان کا نہیں، میں لیتا. کیوں نہیں لیتے؟ ان کا یہ ربا ہے، سود ہے. قاضی صاحب نے کہا کہ شریعت کا حکم ہے لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ دار حرب میں مسلم اور حربی کے اندر کوئی سود نہیں ہوتا. اس نے کہا قاضی صاحب آپ کا فتویٰ آپ کے پاس، میں کس کس کو در مختار کی یہ عبارت دکھاتا پھروں گا. لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ سود لیا، مجھے سود نہیں چاہیے. جو متقی ہوتے ہیں وہ آتے ہوئے مال کو دھکا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور عجیب بات کہ جتنا انسان تقوی اختیار کرتا ہے اتنا اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. تو ایمان کا محافظ علم اور علم کا محافظ تقوی. جب تک تقوی نہ ہو علم محفوظ نہیں، علم رخصت ہو جائے گا. ترتیب ذہن میں بٹھانے کی کوشش فرمائیے. ایمان کی حفاظت علم سے اور علم کی حفاظت تقوی سے. تقوی نہیں ہوگا تو پھر علم میں بھی رسوخ نہیں رہے گا. آپ ذرا غور کیجئے، جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب کے بانی علم کے دعوے دار. جتنے گمراہ فرقے ہیں ان تمام گمراہ فرقوں کے بانی کس کے دعوے دار تھے؟ علم کے دعوے دار. اس کا مطلب یہ کہ اگر بچنا ہے تو پھر تقوی کو اختیار کرنا ہے. اگر وہ متقی بنتے تو اللہ تعالیٰ اس دلالت اور گمراہی سے ان کو نکال دیتے. تو ایمان کی حفاظت علم سے اور علم کی حفاظت تقوی سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی زندگی حالات پڑھ کے دیکھیے، اس قدر تقوی، اللہ اکبر، حیران ہو جاتے ہیں انسان. کپڑے کی دکان تھی. ایک دن ظہر کے بعد بند کر کے گھر آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا نعمان اتنا جلدی دکان بند کر دی؟ فرمان لگے ہاں آج آسمان پہ بادل آ گئے
اور جب آسمان پہ بادل ہوتے ہیں تو کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا، رنگ کا، کیونکہ روشنی پوری نہیں ہوتی. میں نے دکان بند کر دی. ایسا نہ ہو کہ کوئی کسٹمر کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر خرید جائے اور اس کو دھوکہ نہ مل جائے. دکان بند کر. چنانچہ ایک تھان تھا کپڑے کا، اس میں کوئی عیب چھوٹا سا تھا. حضرت نے اس کو الگ کروا دیا اور جو کام کرنے والے تھے ان کو کہہ دیا کہ بھئی اگر کوئی یہ خریدنے آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس تھان کے اندر یہ عیب ہے، پھر وہ چاہے تو خرید لے کم قیمت پہ یا پوری قیمت. اللہ کی شان دیکھیں. ایک دن آپ واپس آئے، دیکھا کہ تھان نہیں ہے. پوچھا بھائی وہ کپڑے کا تھان کدھر؟ کی بندہ خرید کے لے گیا. تو بھائی بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے، کہ میں بھول گیا. فرمایا یہ تو پیسے میرے لیے جائز نہیں ہوں گے. کتنے میں اس نے خریدا؟ دی اتنے میں. حضرت نے اتنے پیسے لیے اور اس سے پوچھا کہ وہ بندہ کس وضاقت کا تھا اور کدھر کو گیا. اس نے بتایا ایسے کپڑے تھے، شکل تھی، عمر تھی، ادھر کو گیا. حضرت پیچھے گئے، ڈھونڈنے نکلے. پوچھتے 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 ایک جگہ وہ بندہ جا رہا تھا تو وہاں تک پہنچے. اس کو روک کر کہا کہ دیکھو بھائی، آپ نے جب یہ کپڑا خریدا تو آپ کو اس میں ایک عیب بتانا تھا. ہم نے وہ بتانے والے سے بھول ہو گئی اور آپ خرید کے آ گئے، تو یہ بیگ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے، تھان دے دیجئے، یا تھان کے عیب کو دیکھ لیجئے کہ آپ کا کیا جی چاہتا ہے. اس نے پیسے واپس لیے، 10-20 دینار جو بھی تھان کی قیمت تھی، اور قریب ایک گھڑا تھا پانی کا، اس نے وہ 10-20 دینار اس میں پھینک دیے. حضرت حیران، چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے 10-20 دینار قیمت لی اور پھینک دی. پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ اس نے کہا جی میں بدنیت تھا، دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا، اور میں نے جو پیسے دیے تھے وہ کھوٹے دیے تھے. آپ نے جب آ کر یہ بات کہی تو میرے دل میں خیال آیا یہ بندہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا، اور میں یہ کرنا ہوں. اب آپ کو میں صحیح پیسے ادا کرتا ہوں، یہ آپ صحیح پیسے لے کے جائیں. متقی بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلت و رسوائی میں ڈال پڑنے نہیں دیتے، ہمیشہ اس کی مدد ہوتی ہے. تو ایمان کی حفاظت علم سے اور علم کی حفاظت تقوی سے. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، تم علم حاصل کرو. آپ ذرا غور کریں کہ دین کا کام ہمیشہ اللہ نے ان لوگوں سے لیا جو تقوی والے لوگ تھے. تاریخ ہے 1400 سال کی، جس سے اللہ نے دین کا کام لیا، آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، وہ متقی بندہ ہوگا. یہاں تقوی نہیں، قبولیت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے. تو اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں کہی گئی تھیں. پہلی آمنو، ایمان والو. دوسری اتقو، تقوی اختیار کرو. اور آگے تیسری بات کہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون؟ جن کا ظاہر باطن ایک ہو، قال اور حال ایک ہو، شریعت کی نظر میں وہ سچے. چنانچہ ایسے اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اب ذرا اس آیت میں جو راز پوشیدہ تھا وہ سنیے.
ایمان کی حفاظت علم سے، علم کی حفاظت تقوی سے، اور تقوی کی حفاظت صحبت اولیاء اللہ سے۔ جب تک یہ صحبت نصیب نہ ہو انسان تقوی کے اوپر جمع نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا انہی باتوں کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، علم کا لطف عمل کی برکت سے، علم کا لطف عمل کی برکت سے، اور عمل کا لطف عشق الہی سے، اور عشق الہی کا لطف صحبت عشاق سے۔ عاشقوں کی صحبت میں پھر عشق کا مزہ آتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کونوا مع الصادقین کے تحت فرماتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا رابطہ بڑھاؤ کہ تم انہی کی طرح بن جاؤ، یہ اس سے مراد ہے۔ اور دستور یہ ہے کہ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يُقْتَدَىٰ، آدمی اپنے ساتھ والا جو ہے اس کی بات پر عمل کیا کرے۔ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو آپ یاد آ جائیں۔ یہ ہے صحبت کا فیض۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجالسۃ الحریص ومخالطتہ تحرک الحرص، حریص بندے کے پاس بیٹھنا اٹھنا، اس کے ساتھ مجلس رکھنا، اس سے انسان میں حرص بڑھتا ہے۔ ومجالسۃ الزاہد ومخالطتہ تزہد فی الدنیا، اور زاہد کی صحبت میں رہنا اس سے انسان کے اندر زہد آ جاتا ہے۔ لأن اتباع مجبولۃ، اس لیے کہ اللہ نے طبیعتوں کی جبلت بنا دی علی التشبہ والاقتداء، کہ وہ تشبہ اختیار کرنا چاہتی ہیں، اقتداء کرنا چاہتی ہیں۔ آگے بات عجیب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِلطَّبْعُ يَسْرَقُ مِنَ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي هَذَا، کہ جب صحبت میں بندہ رہتا ہے تو طبیعتیں دوسرے سے اس کے اخلاق عادات کو اس طرح چوری کر لیتی ہیں بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ انسان کے اندر وہ اچھی عادات خود بخود آ جاتی، اس لیے یہ صحبت۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ کتابوں 100 ورقوں کو بھلے آگ میں ڈال دے، اپنے جان اور دل کو اپنے یار کے حوالے کر۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ صحبت کے اتنے فضائل جو بتاتے رہتے ہیں تو یہ صحبت اتنی ضروری؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا تم صحابی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے؟
اس نے کہا جی صحابی تو وہ جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، تابعی وہ جس نے صحابی کی صحبت پائی، اور تبع تابعی جس نے تابعی کی صحبت پائی۔ فرمایا کہ پھر صحبت سے وہ کچھ ملا جو انسان کو اپنی محنت سے نہیں مل سکتا۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جان ہم راز کر دی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ ہر وہ بندہ جو چاہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے ہم با خدا بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حمام میں مٹی دیکھی جس کے اندر خوشبو تھی، بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ ادبوئے دل آوے دے تم مستم۔ میں نے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے تو میرا دل مست ہوا جاتا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشی۔ مٹی نے کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں، ایک پھول میرے اوپر گر گیا تھا اور وہ پڑا رہا، اب اس کے پڑے رہنے سے جمال ہم نشیں در من اثر کر، اس کی خوشبو میرے اندر اثر کر گئی، مگر نہ من ہما خاتم کے تسلم، میں تو مٹی ہی ہوں۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب صحبت ملتی ہے تو جمال ہم نشیں در من اثر کر۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے اکابر تھے ائمہ، انہوں نے صحبت پائی۔ چنانچہ امام شافعی، امام احمد، شیبان، یہ حضرات ابو ہاشم صوفی کی صحبت میں رہتے تھے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے میں ریا کی دقیق باریک باتوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتا۔ ابو العباس ابن شریح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، بلکہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھے ان کی بات سمجھ تو نہیں آئی جو انہوں نے کی ہے، لیکن ان کے کلام میں شکو ایسا ہے جو باطل کے اندر نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، 2 سال رابطہ رہا، اور 2 سال کے بعد فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو اخلاص کے جس مقام پر میں پہنچ گیا میں کبھی پہنچ نہ پاتا۔ علامہ شامی ابن عابدین اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خواجہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی صحبت پائی۔ اور آج علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہے، کوئی مفتی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ڈیسک کے اوپر فتاوی شامی نہ ہو۔ جب بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی شامی میں یہ لکھا ہے۔ اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے شیخ کے کمالات کے بارے میں ایک رسالہ مستقل لکھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ السالکین میں ایک عجیب بات لکھی۔ فرماتے ہیں بے شمار لوگوں کی جماعت جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے،
اس نے یہ کہا کہ ان کا ہر فرد تقوی سے مزین، بے شمار لوگوں کی جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، جو تقوی سے مزین تھے۔ فرماتے ہیں انہوں نے زبان قلم اور قلم زبان سے اس کی تصدیق کی ہے۔ زبان قلم یعنی لکھ کر بھی، تحریر تقریر دونوں۔ فرماتے ہیں زبان قلم اور قلم زبان سے اس کی تصدیق کی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سے، جن کا سلسلہ متصل باطن کا نبی علیہ السلام تک پہنچتا تھا، ہمارے سینے میں ایسا نور آیا جس نے ہماری حالت کو تبدیل کر کے رکھا۔ تصدیق کی ان لوگوں نے۔ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ کتنے بڑے عالم تھے۔ قریب کے زمانے میں دیکھیں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ہر انسان کو ترقی ملتی ہے۔ گر تو سنگے خارہ مرمر شوی، کیوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ اگر تم سنگ مرمر بھی ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، وہ تمہیں ہیرا اور موتی بنا دیں گے۔ اس لیے کتنے بابو میاں ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر تابو میاں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا نا جگر مراد آبادی نے کہ مجذوب صاحب آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ مجذوب صاحب آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گیا تھا، دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی محبت کی مستی ملتی ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانہ کہتے ہیں عقل کے بنیاد پر سفر طے کرنے والا۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اللہ کی محبت کی دیوانگی جب ہوتی ہے پھر اللہ ایسے لوگوں کو منزل پر پہنچنا بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کا اختتام فرماتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جتنی چاہے بخاری شریف پڑھ لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے، روح علم سے تم محروم رہو گے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص کا ملنا جوئے شیر لانے کی معنی۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے ایک دعا امت کو سکھائی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اے اللہ آپ کی محبت چاہتا ہوں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں، وحب عملی یبلغنا الی حبک، اور ایسے نیک اعمال کی محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچائیں۔ تو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر اہل اللہ کی محبت کو اعمال پر مقدم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ توفیق اعمال کا دار و مدار صحبت اولیاء اللہ کے اوپر ہوگا۔ کسی نے پوچھا جی آپ بھی بیعت ہو گئے، اتنے بڑے عالم اور زباندان
سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت پہ جا کر مجھے اپنی جہالت کا پتہ چلا. اتنے بڑے بڑے علماء. عبداللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاک و ہند میں دو خاص شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی. ایک عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو مدرسے میں مجھے والد صاحب کا خط ملا. میں نے کھولا تو میرے والد صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ بیٹے ملائے خشک و ناہموار نہ باشی, کہ بیٹے ملائے خشک اور ناہموار نہ بننا. کسی کی صحبت پانا. اسی لیے صحبت کی برکات ہوتی ہے. اور آج کل تو سائنس کا زمانہ, ہم ان برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں آم کی سینکڑوں ورائٹیز ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی دیسی آم اگاؤ, اور جب وہ اگ جائے تو اب کسی اچھے آم کے ساتھ اس کی گریفٹنگ کرو, پیوند کاری. اب اچھی نسل کے آم کی شاخ لے لی, اور یہ جو دیسی آم تھا کم کوالٹی کا, پھل بھی کم آتے تھے, ذائقہ اچھا نہیں تھا, ٹیسٹ اچھا نہیں تھا, اب اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ اس کو چھیل کے ملا دیتے ہیں, پیوند کر دیتے ہیں. اللہ کی شان, یہ جوڑ ایسا بنتا ہے کہ آگے وہ جو پیوند والا شاخ ہوتی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. دیسی شاخ کاٹ دیتے ہیں, اور پھر اس درخت کے اوپر سبحان اللہ ایسے آم لگتے ہیں کہ خوشبو سون کے بندے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ عطا فرما دیتا تو کتنا مزہ تھا. مرزا غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آم کی خوبی بتاؤ, کہنے لگا کہ میٹھے ہوں اور بہت زیادہ ہوں. ہمارے ہاں ایک آم ہے, اس کا نام ہے لنگڑا. عجیب خوشبو ہے اس کی, اللہ اکبر. ایک دفعہ کینیڈا میں ایک مسجد میں بیان کیا, جب دروازے سے نکلے نا تو سامنے ایک آدمی کا سٹور تھا, تو دیکھا کہ مرد بھی نکل رہے ہیں, عورتیں بھی نکل رہی ہیں, اور ہر ایک نے سر کے اوپر ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے. دور سے ذرا دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے اپنے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب یہ کیا؟ قاری صاحب کہنے لگے جی یہ دکان ہے اور یہاں پر لنگڑا آم آیا ہے, تو اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ خرید کے لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا واہ, نام کا لنگڑا, سفر پوری دنیا میں. اللہ کی شان دیکھیں. تو بالکل اسی طرح جب انسان کسی کامل کی صحبت میں آتا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے تو وہ بھی پیوند کا درجہ پا جاتا ہے. پھر شیخ کے کمالات, عادات, وہ ساری اس کے اندر منتقل ہوتی. تب پتہ چلتا ہے کہ پہلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں کیا فرق ہے. اسی طرح آپ نے گلاب کی گریفٹنگ دیکھی ہوگی. یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ورائٹیز ہیں. ایک مرتبہ ایک نرسری میں ہم گئے تو اس نے کہیں 150 یا 200 ورائٹیز بتائی ہمیں. دیسی گلاب ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیوند کاری کر دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ خوشبودار, اتنا اچھا رنگ. پوچھا جی نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی ڈبل ڈیلائٹ. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ بھی ڈبل ڈیلائٹ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی پوچھے جی کہ اس کا کوئی
سند تو حدیث پاک میں آتا ہے، اسماء بنت امیس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، یعنی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افا استرقی لہم، میں ان کو دم کر دیا کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں دم کر دیا کرو۔ تو حدیث میں فرمایا العین حق، نظر لگ جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے کہ جس نظر کے اندر عداوت تھی، حسد تھا، بغض تھا، اناد تھا، اگر وہ نظر بھی دوسرے پہ اثر کر سکتی ہے تو اللہ والوں کی جس نظر کے اندر اخلاص ہو، للہانیت ہو اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، پھر یہ نظر دوسرے بندے پہ کیوں اثر نہیں کر سکتی؟ تو برے کی بری نظر لگ گئی، اچھوں کی اچھی نظر لگ گئی۔ اس لیے صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ وہ ضد ھذا العین نظر العارفین، یہ جو بری نظر لگ جاتی ہے نا، اس کی ضد وہ عارفین کی نظر ہے۔ فإنه من حيث التاثير الأكثير يجعل الكافر مؤمنا، یہ عارفین کی نظر وہ ہوتی ہے جو کافر کو مومن بنا دیتی ہے، والفاسق صالحا، اور برے کو نیک بنا دیتی ہے، والجاہل عالما، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، والقلب انسانا، حتیٰ کہ کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلا تھا، تفسیر لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ صحبت کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں وہذا، اور اس کی وجہ یہ ہے لأنہم منظورون بنظر الجمال، کہ یہ اللہ رب العزت کی نظر جمال کے منظور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت میں آنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کا ترجمہ پھر یہ بنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی، صادقین کی صحبت کو اختیار کرو۔ چنانچہ اہل اللہ کی صحبت میں 4 وجوہات ہیں اس کو اختیار کرنے کی۔ پہلی وجہ کہ جس طرح ان کے دل اللہ کے فضل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل بھی ان پر متوجہ ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا ایک خادم تھا، وہ سوال پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ حضرت یہ جو صحبت میں فائدہ، یہ ذرا سمجھا دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم پنکھا کس کو جل رہے ہو، کر رہے ہو؟ اس زمانے میں وہ چھت والے پنکھے تھے نا، جو رسی ہلاتے تھے تو پورا پنکھا ہلتا تھا، کمرے میں جتنے لوگ تھے سب کو ہوا لگتی تھی۔ تو اس نے کہا جی آپ کو؟ فرمایا ہوا کیا مجھے لگ رہی ہے یا سب کو لگ رہی ہے؟ ساتھ والوں نے کہا جی سب کو لگ رہی ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے کہ رحمت اللہ والوں پر اترتی ہے، پاس بیٹھنے والے بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہتے۔ پھر دوسرا فائدہ کہ ان کے ملفوظات سے انسان کو نفس کے رذائل کا علم ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے اصلاح اور قبولیت کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، انسان ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ اور انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے، لہذا صحبت کی برکت سے انسان کو اعمال کی توفیق مل جاتی ہے۔
اس لیے فرمایا فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین فعند ذکرہم تنزل الرحمہ فضلا عن وجودہم وحضورہم. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ بات کو سمیٹیں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو تھانہ بھون پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہنے کے لیے. ایک دن موقع تھا تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ایک سوال پوچھا کہ حضرت یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو جو چیز اچھی لگے آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، جو بری لگے زمین پہ اس کو گرا دیتے ہیں. افراط و تفریط بہت ہوتی ہے. پوچھا کیسے؟ کہنے لگے جی دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو حضرت یہ تو لگتا ہے کہ لمبی بات کر دی ہے انہوں نے. اگر اتنا کہتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر تو ماننے والی بات تھی، مگر وہ تو فرما رہے ہیں 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس شعر کو میں پڑھوں؟ ہاں پڑھو بھائی. حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بے ریا. 1,00,000 سال کی طاعت بے ریا سے بہتر. حضرت پہلے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب تو بالکل ہی نہیں سمجھ آ رہی. پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا. فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی 1,00,000 سال عبادت کرے، کیا اس کو اپنے اچھے انجام کا یقین ہوتا ہے؟ نہیں. شیطان کی مثال سامنے ہے. ہزاروں سال اس نے عبادت کی، انجام برا ہو گیا. انسانوں میں دیکھو تو بلم باور کی مثال سامنے ہے. 400 سال عبادت کی اس نے، انجام برا ہو گیا. تو فرمایا کہ اتنی عبادت کے بعد انجام کا تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کا ہاں. فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے پر اچھے انجام کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی. جی وہ کیسے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو. پتہ چلا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کا اللہ انجام ہمیشہ اچھا کرتا ہے. تو پھر 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہوئی نا وہ صحبت. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے اولیاء کی صحبت عطا فرما دے، اور جو مقصود ہے ان کی صحبت سے نفس کا مطمئنہ بن جانا، شریعت کا اوپر عمل انسان کے لیے آسان ہو جانا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائے. بہرحال تعلق جوڑنا چاہیے، نتھی رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرین کے 2 ڈبے تھے، ایک فرسٹ کلاس کا تھا اور ایک تھرڈ کلاس کا تھا. جڑ گئے، چل رہے تھے تو فرسٹ کلاس کے ڈبے نے کہا کہ کیا مصیبت ہے تجھے، تیرے اندر سے چوں چوں کی آوازیں آتی ہیں، نہ تیری سیٹیں اچھی، نہ تو ایئر کنڈیشن، نہ کوئی اور تیری بات ایسی، لوگ بھی چڑھنا پسند نہیں کرتے تیرے اندر، میرا حال دیکھو.
میرے اندر کشن لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوں، نیا ہوں، بہترین چلتا ہوں، آواز ہی نہیں آتی. تو تھرڈ کلاس کے دھندے نے کہا تھا کہ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، آپ ایسے ہی ہیں اور میں ایسا ہی ہوں، مگر اتنی بات ہے کہ میری کنڈی تمہاری کنڈی کے ساتھ، لہذا میاں جس منزل پہ آپ جائیں گے منزل اسی پہ تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. تو اللہ والے فرسٹ کلاس کے ڈبے، ہم اگر کنڈی پھنسائیں گے، تعلق رابطہ جوڑیں گے تو اللہ کی رضا والے اسٹیشن پر جیسے وہ وہاں پہنچیں گے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی وہاں پہنچا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.